السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے شرک سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سیکھی تھی، جس میں نے 3 قسم کے شرک کا خلاصہ کیا تھا۔ سب سے پہلے شرک فی الذات، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے برابر کا کسی کو سمجھنا۔ اور یہ حدیث بلکہ قرآن مجید کی آیت ہم نے سنی تھی کہ اللہ رب العزت شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، تو اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے خود ہی یہ صحابہ کرام کے مجمع میں کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ایک یہاں پر بات بتلاتا چلوں، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، جب اللہ کی صفات کی باری آتی ہے، اللہ کی خوبیوں کی، اللہ کے ناموں کی باری آتی ہے، تو ماشاءاللہ ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کا نام اللہ کی صفاتی نام پر رکھتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام رکھا عبد الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے رحمان، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رحمان نام جو ہے اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مشرکین مکہ کو رحمان نام سے بڑی چڑ تھی۔ اب اگر ہم نے اپنے بچے کا نام عبد الرحمن رکھا ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی کہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کو رحمان کہتا ہے تو یہ گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ رحمان کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا عبد الاحد، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اس کو احد احد کہتا ہے تو دوستو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے تو اس کا پراپر صحیح طریقے سے نام لے پائیں گے، تو پھر ہم ایسا نام نہ رکھیں۔ فقہا نے لکھا ایسا نام نہ رکھیں اگر آپ لے نہیں پائیں گے تو۔ غفور، یہ اللہ کی صفت ہے، مغفرت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب اس کے ساتھ ہم نے بچے کا نام رکھا عبد الغفور، تو اب اس کا پورا نام لینا ضروری ہے، عبد الغفور ہی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اگر کوئی غفور غفور کہتا ہے اس کو تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ انجانے میں بھی گناہ کے معلوم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، جو گناہ کے مرتکب ہوں گے، تو اگر ہم نے سوچ سمجھ کے اس چیز کو نہیں کیا تو ہم بھی جو ہے گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کے نام اس نسبت کر لی اس کے ساتھ، تو پھر اس کا پراپر نام لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، جو بھی نام ہے، عبد القہار، عبد المنان، تو اس بات کی فکر کرے دوستو۔ تو آج سے پہلے جن لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا تھا، جو غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، لیکن آئندہ اس کی فکر کرے۔ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے عبد القادر، اس کو قادر قادر کہتے ہیں لوگ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا بہت خیال رکھے دوستو، یہ بھی شرک میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک نہیں کرنا، اس کی تفصیل ہم نے کچھ پیچھے سنی تھی۔ جیسے جو پاسبل چیزیں ہیں اس میں تو ہم کسی کی مدد لے سکتے ہیں۔ میں نے مثال دیا تھا، پانی بچہ بھی پلا سکتا ہے، وائف بھی پلا سکتی ہے، ہم خود بھی جا کے پی سکتے ہیں، تو یہ کسی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ لیکن کوئی امپاسبل چیز ہے، مخلوق کی طاقت سے باہر والی چیز ہے، ناممکنات میں سے ہے، اس میں ہم کسی کو پکارتے ہیں، اس میں ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، اللہ کا نام ہے، تو یہ تو بالکل توحید ہے۔ لیکن اگر اسی موقع پہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لیتے ہیں، چاہے وہ حضرت علی کا نام لو، چاہے نبی کا نام لو، تو یہ ہو جائے گا شرک۔ ایسے کاموں میں جو ممکنات میں سے نہیں ہے، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا مدد کی نیت سے، تو یہ شرک ہو جائے گا دوستو۔ کیونکہ دوستو اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ہوتی نعوذ باللہ من ذالک تو قرآن مجید میں اس کو بیان کیا جاتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو. تم مصیبت میں پھنس گئے ہو مجھ سے طلب کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے سورہ واقعہ کے اندر اور بہت سارے مقامات پر. بارش کون برساتا ہے؟ جو تم ایک فطری عمل کرتے ہو اس کے بعد بچہ پیدا کون کرتا ہے؟ بچے کی تخلیق کون کرتا ہے؟ یہ آگ جو تم استعمال کرتے ہو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ پھر بعض جگہوں پر اللہ رب فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش ہم نے برسائی ہے تمہارے پینے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے پانی ہے یہ، اگر اس پانی کو ہم کڑوا کر دیں تو اس کو میٹھا کون کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، جو بھی کچھ ہو میرے سے مانگو. اللہ کے علاوہ سے ہم مانگے تو دوستو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس نے اپنے بچے کو کہا ہے بیٹا جو چیز لگے گی مجھ سے مانگ لینا، جو چیز لگے گی مانگ لینا، تو میں تمہارا باپ ہوں. اب اس کے بچے پڑوسی سے جا کے مانگے تو ارے مثالیں سے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. اس کا بچہ پڑوسی سے جا کے بولے انکل مجھ کو چاکلیٹ دے دو، تو پڑوسی تو خوشی خوشی دے دے گا، لیکن اس کا باپ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر اس سامنے سے وہ دے رہا ہے تو بات اور ہے. بچے جا کے مانگ رہے ہیں، پڑوسی نہیں دے رہا تو رو رہے اس کے سامنے انکل ضرور دو چاکلیٹ ہم کو، تو باپ ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ باپ تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے دوستو کہ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں گے ہم، غور کریں گے. پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً اس وقت 800 کروڑ انسان ہیں. کتنے انسان ہیں؟ سب کی ضرورتیں پوری اللہ کر رہا ہے. سب کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا ہے، سب کے لیے اناج کا انتظام چل رہا ہے، روزانہ کھیتی اگتی ہے، کٹتی ہے، اور جو ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے. ہر چیز کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. اچھا اللہ کی قدرت کے قربان جائیے دوستو، جو جتنی ضروری چیز ہے اس کو اتنا سستا اور عام کر دیا ہے. جو چیز ضروری ہے، جتنی ضروری ہے اس کو اتنا سستا اور اتنا عام کر دیا ہے. سب سے ضروری چیز ہماری زندگی کے لیے دوستو پانی ہے. کیا ہے؟ کل حدیث ہم نے پڑھی، اللہ کے نبی سے پوچھا کسی نے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پانی سے بنایا. تو پانی سب سے ضروری چیز ہے، لیکن کتنا عام ہے؟ عام ہے نا بھائی. ہاں جن علاقوں کے اندر پانی کی قلت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی بھی ضرورت اللہ رب العزت پانی سے پوری کر رہا ہے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہوا ہے، یہ کتنی ضروری چیز ہے. دم بھر نہ ملے تو دم ہوا ہو جائے. ایک شاعر کہتا ہے یہ ہوا اور سانس ایسی چیز ہے دم بھر نہ ملے تو دم ہوا ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کتنا عام کر دیا ہے اور کتنا آسان کر دیا ہے. ہم سوچتے ہیں سانس لینے کے وقت بس لے رہے. تو یہ دوستو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی چیز کو شریک کرنا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہی کسی کو شریک کرنے لگے. اور پھر آگے آتی ہے شرک فی العبادات. تیسری چیز ہم نے سمجھی تھی کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جیسے وہ صحابی کے ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے صحابی اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ اپنے سجدے کی اجازت دے دیجیے، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وجہ اس کی؟ ہم فلاں ملک میں گئے تھے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، تو آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کون ہے تو ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ شوہر کے وہ سجدہ کر سکتی، لیکن اس کو بھی اجازت. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں شوہر کا مقام بھی بتایا کہ شوہر کی فرما برداری کتنی ضروری ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو دوستو ہم بھی اس بات کی فکر کریں کہ کوئی عبادت کے تعلق سے کوئی چیز ہے تو ہم اللہ کے ساتھ اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایک حدیث بڑی ڈرنے کی ہے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے ان مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا سنا رہا ہوں. ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی نماز کو لوگوں کی دیکھنے کی وجہ سے اور اچھی بنا کے پڑھتا ہے. جیسی نارمل کنڈیشن میں وہ نماز پڑھتا ہے ویسی نہیں پڑھ رہا ہے، اور اچھی بنا رہا ہے، لمبی پڑھ رہا ہے، سجدے اچھے کر رہا ہے، رکوع اچھا کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے اس لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنی اس نماز کے اندر کسی کو شریک کر رہا ہے، کسی اور کی نیت کر رہا ہے، تو یہ بھی شرک کر رہا ہے. دکھلاوے کے لیے جو عمل کرے گا دوستو، چاہے وہ زکوٰۃ دے، چاہے نماز پڑھے، یا جو بھی عبادت کرے، اور اس میں نیت اس کی اللہ کی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ڈرنے کی بات ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں ہم اپنے دل کے اوپر نظر ڈالیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. ایک تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اور وجہ ہے اللہ. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ. پھر آدمی بڑے بڑے کام کر کے بھول جائے گا، بڑے بڑے کام کر کے بھول جائے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو تو یاد ہے، اللہ کبھی نہیں بھولتا.
اور اگر یہ نیت نہ ہو اور ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں گے اور اس میں دکھاوا ہوگا تو آدمی کبھی نہیں بھولے گا، کبھی نہ کبھی تو اس کے زبان میں آ ہی جائے گا، وہ فلاں جو ہے نا میں نے کیا ہوں، فلاں کام میں نے کیا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے کام پر اللہ رب فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں کی مجھے ضرورت، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ایسے کاموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور چھوٹا کام کرو اور اللہ کے لیے کرو تو اس کا اجر میں دینے والا ہوں، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے شکور. شکور اللہ کا نام ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کی جو اخلاص سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال ہے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. شکور کا مطلب ہے قدردان. اللہ بڑا قدردان ہے. کوئی ہماری قدر کرے نہ کرے، اللہ ہمارے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کی ضرور قدر کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوستو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری شکلیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شکل مثال کے طور پر بتاتا چلوں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا کھلانا یا کھانا، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی ہم نظر مانتے نا کہ اللہ رب العزت اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ اچھی بات ہے، جائز ہے، بلکہ ثواب والی چیز ہے. یا اللہ رب العزت اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، مسجد میں ٹھہروں گا، یہ بھی اچھی بات ہے. اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے نام پر تیرے لیے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، بہت اچھی بات ہے. اب اس کا کام ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ کرے. جو نیت کیا تھا یہ سنت اور نفل نہیں ہے، اب یہ واجب ہو گیا. اگر اس کا کام ہو گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے وہ کرنا چاہیے، اس نے نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اس نے. اور ایک شخص نعوذ باللہ من ذالک کسی اور کے سامنے جا کر کے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ہم چھوٹے تھے تو کسی جگہ پر گھومنے گئے تھے، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ لوگ چلے جائیں گے ادھر گھومنے کے لیے جاؤ. لیکن وہاں پر بہت چھوٹا تھا میں، تو وہاں پر سب لوگ جو ہے، ایک درخت تھا، بہت بڑا درخت تھا، جھاڑ تھا، اس کے اوپر دھاگے باندھ رہے تھے، کھلے ٹھوک رہے تھے، نام لکھ رہے تھے. میں تو چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا، مطلب کیا کر رہے ہیں. بولے یہاں پر جو بھی نیت کرے نا وہ پوری ہوتی، لیکن نیت کے ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر نیت پوری ہو گئی تو واپس آ کے کھلا ماروں گا، واپس آؤں گا یہاں پہ. تو میں نے پوچھا وہ سمجھدار آدمی سے، تو میں کیا نیت کروں؟ بولے پاس بھی ہو جائے گا، تم پاس ہو جائے گا اسکول میں، کیا ہو جائے گا، اچھے نمبر سے پاس ہوئے گا. تو یاد نہیں میں نے کھلا مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، لیکن جو ہے ایسے شرک کی جو ہے بنیادیں ہمارے اس میں بہت ساری دوستوں، کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ جا کے دھاگا باندھوں گا. یہ دوستو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا ہے. صرف عبادت کے اعتبار سے اور اللہ کے لیے ہم نے جو نیت کی ہے وہی ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی سامنے، سیدھی بات ہو گئی نا، ہم نے اس سے مدد طلب کی، ہم نے یہ تصور کیا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے جو ہمارا کام بنا سکتا ہے، یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے. تو یہ چیزیں دوستوں معمولی لگتی ہیں لیکن ہے بڑی خطرناک، جہنم میں لے جانے والی. اس لیے جو بھی ہم کام کریں دوستوں سوچ سمجھ کر کے کریں، ہماری آخرت برباد نہ ہو. اب سوچ سمجھ ہمیں آئیں گی کیسے؟ تو ہم کو جو ہے علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ہم کو دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہم کو دیندار طبقے کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور ایک چیز کسوٹی، جیسے سونار جو ہے سونے کو گھس کے دیکھتا ہے نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن و حدیث دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کتنا بھی گمراہی کا زمانہ ہو، ماحول کیسا بھی ہو، یہ دو چیزوں کو جو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہاں پہ کھلا ٹھوکنا صحیح ہے یا غلط ہے، یہاں پہ دھاگا باندھنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم فوراً اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کبھی کھلا ٹھوکا تھا، یا صحابہ نے کبھی کھلے ٹھوکے تھے، صحابہ نے کبھی دھاگے باندھے تھے. صحابہ کے آپ واقعہ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. سورہ فتح کے اندر ایک درخت کا ذکر ہے جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات چلی تھی کہ ان کو مشرکین نے شہید کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کیا اور وہاں پر بیعت کی کہ ہم جو ہے حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اگر اس میں ہماری جانیں بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس درخت کا اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ذکر کیا، اور جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر لوگ ایسی اس کی زیارت کے لیے جاتے رہے، لوگ سوچتے تھے نا ایسے درخت کو ہم کو دیکھنا چاہیے جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو لوگ وہاں پہ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کا نام و نشان مٹا دیا کہ آج تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں، کل جا کے کھلا ماریں گے، پرسوں جا کے منت مانگیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں گے. تو آج کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ درخت کہاں پر ہے. ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں آج کل جو ہے گوگل میپ وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہاں پہ بیعت ہوئی تھی، یہاں پہ حدیبیہ ہے تو وہاں پہ درخت ہوگا، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر وہ کام کر دیا کہ آگے چل کر کوئی شرک کے بارے میں سوچے بھی نہیں. تو دوستو خاص طور پر یہ ہمارے جو ہے نا پڑوس کا ملک، ہمارا ملک ایسا ہے یہاں پہ عقیدے کی بہت کمزوری ہے. ہم فوراً چمتکار پہ نمسکار کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً دیکھے کچھ پتا ہل رہا ہے تو اس کے اوپر یقین آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو.
ہر جگہ پر دوستو اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہ بگاڑ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. تو سب سے اہم چیز اسی میں یہی ہے کہ عقیدے کی کمزوری نہ ہو، مطلب کچے نہ بنے. کیونکہ دیکھو عقیدے کے کمزور لوگ سب سے پہلے دجال کی جال میں پھنسنے والے ہیں. دجال کیا کرے گا؟ دجال دکھائے گا کہ میرے ایک ہاتھ میں جنت ہے اور ایک ہاتھ میں جہنم ہے، ایسے ایسے چمتکار دکھائے گا کہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ. تو جو لوگ کچے عقیدے کے ہوں گے وہ فوراً دجال کے حامی اور مددگار بن جائیں گے، اور جو پکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تو دجال ہے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے حدیث میں آیا کہ جو جنت اس کی ہوگی وہ جہنم ہوگی اصل میں. تو جب ہم چھوٹے موٹے دھوکوں سے نہیں بچیں گے تو دجال کے دھوکے سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ ہی ہے، بہت پھنسائے گا لوگوں کو. تو عقیدے کے کمزور لوگ اس میں پھنسیں گے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو عقیدے کا مضبوط بنائے، ایمان اور توحید کا جام ہم سب کو اس طرح سے پلائے کہ شرک کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، شرک سے ہمارے دل کو اللہ رب العزت صاف پاک کر دے.